پچھلے جمعے ایک بات شروع کی تھی مگر مختلف موضوعات درمیان میں آئے، تو آج ارادہ ہے اسی موضوع کو مکمل کروں گا۔ ہر آنے والا دن ہمارا، ہر آنے والی گھڑی ہمیں موت سے قریب کر رہی ہے۔ دنیا میں ہر چیز کو خریدا جا سکتا ہے پیسے کے ذریعے، دولت کے ذریعے، مگر گزرا ہوا وقت واپس نہیں لایا جا سکتا۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کا دنیا میں کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ جب آپ کے پاس وقت کم ہو اور مقابلہ سخت ہو تو فضول چیزوں میں وقت ضائع کرنا سب سے بڑی حماقت اور بے وقوفی ہوتی ہے۔ یہ بات تو طے شدہ ہے، یقینی ہے، اس پر کافی میرے بیانات بھی ہو چکے ہیں۔ قرآن نے اس مسئلے کو بہت واضح بیان کیا کہ ہمیں اللہ نے کسی مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا ہے، عیش و عشرت کے لیے، انٹرٹینمنٹ کے لیے، تفریح کے لیے، عیاشی کے لیے نہیں بھیجا۔ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جب آپ تقوی والی زندگی اختیار کرتے ہیں تو وہ خود بخود سمجھ میں آنے لگتی ہیں، اور اگر آپ تقوی والی زندگی اختیار نہیں کریں گے تو ان کو دلائل کی دنیا میں سمجھانا بہت مشکل ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا یہ موسیقی کیوں ناجائز ہے، گانے بجانے کیوں ناجائز ہیں۔ ہم منع کرتے ہیں کہ سارا دن ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھ کے کرکٹ کے میچ مت دیکھو۔ لوگ کہتے ہیں اس میں کیا خرابی ہے، گیند بلے سے کوئی کھیل رہا ہے تو کیا ہو گیا، ہم نے دیکھ لیا تو کیا ہو گیا۔ تاش کھیلنا کیوں حرام ہے؟ لوگ پوچھتے ہیں نا بھی تاش میں اگر ہم جوا نہیں لگا رہے تو کیوں ناجائز کہتے ہیں علماء تاش کھیلنے کو؟ بھئی ہم تو جوا بھی نہیں کھیل رہے اس میں۔ بات یہ ہے کہ جب زندگی کا کوئی ہدف سامنے ہوتا ہے تو پھر ہر وہ چیز جو اس ہدف میں رکاوٹ بنے گی اس کا ناجائز ہونا آپ کی سمجھ میں خود بخود آ جائے گا۔ جب کوئی ٹارگٹ ہی نہیں ہے تو بھائی پھر تاش کھیلو، کوئی ہدف ہی نہیں ہے، کوئی ٹارگٹ ہی نہیں ہے اچیو کرنے کے لیے، اس تک پہنچنے کے لیے کوئی ہدف ہی نہیں ہے، کوئی منزل ہی نہیں ہے، تو پھر جو مرضی کرو بھائی، تاش بھی کھیلو، سارا دن بیٹھ کے ورلڈ کپ کے ٹورنامنٹ بھی دیکھو، پھر جتنی دیر میچ کھیلنے میں لگائی ہے اس سے زیادہ میچ دیکھنے میں لگائی ہے اس سے زیادہ دیر میچ کے بارے میں تبصروں میں لگاؤ۔ پھر پاکستان کیوں ہارا، کیوں جیتا، کس کی پرفارمنس اچھی تھی، کس کی آج کس نے دھوکہ دیا، کون بک گیا، فضول تبصرے بیٹھ کے وقت ضائع کرو، ویڈیو گیم کھیلو۔ ہم جب ٹوٹے پھوٹے دین پر آئے تو ابھی بھی پورے نہیں ہے، کوشش کر رہے ہیں کہ پورے دین پہ آ جائیں، لیکن کچھ جب لائف اسٹائل ہمارا ذرا چینج ہوا، ہم بھی اپنے زمانے کے بڑے کھلاڑی تھے، ایسے فارغ نہیں تھے ہم بھی جیسا آپ سمجھ رہے ہیں۔ ہماری بھی ایک ٹیم تھی، اس کا نام تھا فرینڈز کرکٹ کلب، بہت بڑی پھینکو ٹیم تھی وہ، لیکن بہرحال ٹیم تھی، تو ہم بھی جایا کرتے تھے اس میں، اوپنر کبھی چلے جاتے تھے، کبھی چھکے چوکے لگا دیا کرتے تھے، بالنگ بھی کرایا کرتے تھے ہم۔ نائٹ میچز ہوتے تھے ہمارے جس میں پھر وہ پوری رمضان کی راتیں کالی ہو جاتی تھیں، بیکار ہو جاتی تھیں، اس میں لڑکے وہ بھونپو لے کے بیٹھتے تھے، پاؤں پاؤں کر رہے ہوتے تھے جب کوئی چھکا چوکا لگتا تھا۔ یہ سارے مزے ہم نے بھی میٹرک تک اڑائے ہیں، یہ سب مزے۔ اس کے بعد جب ہماری لائن چینج ہوئی تو ہمیں کسی نے بتایا نہیں کہ یہ غلط ہے، خود بخود ہمیں غلط لگنے لگا، بتایا نہیں کسی نے، کسی مفتی سے ہم نے فتویٰ نہیں لیا تھا کہ میچ میں اتنی دلچسپی لینا جائز ہے یا نہیں، کسی مفتی سے فتویٰ نہیں لیا ہم نے۔ کرکٹ کھیلنے کو ناجائز نہیں کہتا میں، کھیل لو گراؤنڈ میں تھوڑی دیر کے لیے، تھوڑا سا خوش ہو جاتا ہے آدمی، ذہنی تفریح بھی چاہیے، آدھا گھنٹہ کھیل لیا آپ نے، 1 گھنٹہ کھیل لیا۔ اور دوسری بات یہ کہ جب ٹائم کم ہے، مقابلہ سخت ہے، تو پھر وہ کھیل کھیلو جس میں ٹائم کم خرچ ہو اور آؤٹ پٹ اس کا زیادہ اچھا نکلے۔ تو پھر کرکٹ کیوں کھیلو بھائی؟ کیا خیال ہے؟ جب کھیل کا مقصد ذہنی تفریح ہے تو پھر وہ کام کرو جس میں ذہنی تفریح زیادہ ہے، ایکسرسائز زیادہ ہے اور ٹائم کم خرچ ہوتا ہے۔ تو کرکٹ کے بجائے فٹ بال میں زیادہ ہے، تھوڑی دیر میں آپ کو وہ کچھ حاصل ہو جائے گا جو کرکٹ میں 2 گھنٹے میں۔ کرکٹ میں دیکھنے میں زیادہ ٹائم لگتا ہے، کھیلنے میں اب دیکھو جو کرکٹ کھیلنے والے ہیں جس کی بیٹنگ نہیں ہے وہ تو بیٹھ کے صرف دیکھے گا نا، صرف منہ سے کھیلے گا وہ، ابے یہ کیسی بالنگ کرا رہا ہے، ابے یہ چھکے مار رہا ہے، ابے کیا کر رہا ہے، ادھر کیوں پھینک دی تو نے، ابے اس سے کتنی، یہ بیٹھ کے فضول باتیں پھینکتا رہے گا بیٹھ کے۔ اس سے کون سی ورزش ہو رہی ہے بھائی؟ کوئی پسینہ نکل رہا ہے؟ دماغ خام خواہ میں انتہائی فضول چیز میں اپنے دماغ کو کھپانے کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہو رہا۔ پھر بھی یہ سمجھ میں آ رہا تو مر جاؤ گے تو آ جائے گا سمجھ میں، خبر میں جائیں گے نا سمجھ میں آئے گا، لیکن پھر سمجھ میں آنے کا فائدہ نہیں ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کھیلوں کی تعریف کی ہے وہ بہت اچھے ہیں صحت کے لیے۔ آپ نے تیر اندازی کی تعریف کی ہے، اس سے نشانہ درست ہوتا ہے انسان کا، میدان جہاد میں کام آتا ہے۔ آپ نے گھڑ سواری کی ترغیب دی ہے، ارمو ورکبو، ارکبو سے مراد موٹر سائیکل پہ سوار ہونا نہیں، یہ گھوڑے پہ سوار ہونا۔ گھوڑ سواری سے صحت ٹائٹ ہو جاتی ہے آدمی کی، بہادری پیدا ہوتی ہے۔ گھوڑے پہ بیٹھنا بچوں کا کام نہیں ہے۔ اقبال نے کہا نا، گرتے ہیں شہ سوار ہی میدان جنگ میں، وہ طفل کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلے۔ طفل بچے کو کہتے ہیں جو گھٹنوں کے بل چلتا ہے بچہ، وہ کیا گرے گا؟ گرتا کون ہے؟ گھوڑے پر سوار جو چوٹ لگتی ہے۔ گھڑ سواری ہے، تیراکی ہے، سوئمنگ اور اس طرح کے جو کھیل ہیں، فٹ بال بھی ٹھیک ہے، تھوڑی دیر میں آدمی ہل جاتا ہے۔ کرکٹ کیا ہے؟ کھڑا ہوا ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جب فیلڈنگ ہوتی ہے تو اس وقت تو ایکسرسائز ہوتی ہے، فیلڈنگ میں ایکسرسائز اسی کی ہوگی جس کی طرف گیند آ رہی ہے، وہ تھوڑی دیر بھاگے گا، کیچ چھوڑی ہے تو گالیاں سنے گا، بد دعائیں لے گا قوم کی،
تو یہی ہوگا. اور کیا ہو گیا, تھوڑی دیر بھاگ گیا تو باقی تو کھڑا ہوا ہوگا بیوقوفوں کی طرح, انتظار کرتا رہے گا کب آئے گی میرے پاس گیند. اور دیکھنے والے وہ اور اس سے زیادہ ٹائم ویسٹ کریں گے. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ کس چیز میں فائدہ ہے, کس چیز میں نقصان ہے. ہمارا لائف اسٹائل یہ ہے کہ کس چیز میں مزہ ہے, کس چیز میں مزہ نہیں. تو میں آپ سے کہتا ہوں کہ اگر مزے کو دیکھ کے چلنا ہے تو پھر چھٹا لگاؤ بھائی. کہ انسان جسے اللہ نے جنت یا جہنم کے لیے پیدا کیا, تو یہ دنیا اس کے لیے آزمائش کی جگہ ہے. جو صحیح راستے پہ چلے گا ہمیشہ کے لیے کامیاب, جو غلط راستے پہ چلے گا وہ ناکام. صحیح راستے پہ چلنے میں کون کون سی چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں؟ دیکھیں, آزمائش اسی کو کہتے ہیں کہ کچھ رکاوٹیں ہوں اور آپ ان کو عبور کر کے منزل تک پہنچیں. سیدھے راستے پہ چلنے میں اگر رکاوٹیں ہی نہ ہوتی تو سیدھے راستے پہ چلنا پھر یہ امتحان نہ ہوتا, پھر آزمائش نہ ہوتی. تو 3 بڑی رکاوٹیں ہیں جو انسان کو صحیح ٹریک پہ چلنے سے روکتی ہیں, جن میں ایک رکاوٹ میں نے عرض کیا تھا شیطان ہے. تمام آسمانی کتابیں, تورات, انجیل, قرآن, تمام آسمانی مذاہب اس بات پر متفق ہیں کہ اللہ نے ایک مخلوق پیدا کی جن, جسے جن کہا جاتا ہے. اسی میں سے ایک نسل ہے جسے شیطان کہا جاتا ہے, جس کا اصل نام ابلیس تھا. وہ شیطان اپنے شتونگڑوں کے ساتھ, اپنی نسل کے ساتھ مسلسل اس کوشش میں لگا ہوا ہے کہ انسان کو سیدھے راستے پہ چلنے سے روک دے. اس شیطان کا طریقہ واردات کیا ہے یہ بھی قرآن بیان کرتا ہے. وہ دل میں کیسے برائی کی طرف آپ کو لے کے جاتا ہے, قرآن نے اس مضمون کو کئی جگہ بیان کیا ہے. وہ کیسے لے کے جاتا ہے؟ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ. دیکھیں, جب ہم کسی گاڑی میں بیٹھے ہوتے ہیں, اسے چلا رہے ہوتے ہیں, تو ایکسیلریٹر پہ آپ پاؤں رکھیں گے, گاڑی چلنا شروع, جتنا دبائیں گے گاڑی اتنی اسپیڈ سے چلے گی. لیکن اگر سامنے رکاوٹیں ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا ہم جا رہے ہوتے ہیں, رکاوٹ آ جاتی ہے, جی سڑک زیر تعمیر ہے. ہمارے ہاں یہ ہونا چاہیے سڑک زیر تعمیر رہے گی امام مہدی کے آنے تک. اس لیے کہ جو کراچی دیکھ لو نا, جو کھودنا شروع کیا تھا بچپن کی بات ہے یہ. اب ہمارے بچے بڑے ہوتے جا رہے ہیں, اب بھی وہ کھود ہی رہی ہیں سڑکیں. یہ سڑک جیسے ہی کھودتی ہے, نئی سڑک بنی ہے تو واٹر بورڈ والے آ کے کھود دیں گے کہ نئی لائنیں ڈل رہی ہیں. وہی لائنیں پہلے ڈال دیتے, سڑک بعد میں بنا دیتے. اور میں اکثر ایک بات بتاتا ہوں نا, گورنمنٹ کے کام کیسے ہوتے ہیں. 3 آدمی 2 آدمی کسی نے دیکھا گڑھا کھود رہے ہیں, ایک کھڈا کھودتا ہے, جو مٹی باہر نکلتی ہے دوسرا اس کھڈے میں دوبارہ مٹی ڈالتا ہے. ترتیب سے یہ کام ہو رہا ہے, بڑی ایمانداری سے. یہ کھڈا کھود رہا ہے, جیسے ہی کھڈا کھود کے تیار ہوتا ہے 1 آدھ گھنٹے بعد ایک بندہ آتا ہے, وہ اس کھڈے میں مٹی ڈال کے چلا جاتا ہے. ابھی کوئی باہر سے آیا ہوا انگریز تھا, انگریز کو تحقیق کا شوق تو بہت ہوتا ہے نا. ایک انگریز جلیبی کی دکان پہ کھڑا ہوا, جلیبی کو بہت غور سے دیکھ رہا تھا. جلیبی والے نے بولا کھانا ہے تو کھا, نہیں تو نکل. دیکھ کیا رہا ہے؟ کہتا ہے یہ ایسا پائپ ہے جس کا دونوں طرف سے منہ بند ہے, اس میں شیرہ گیا کہاں سے؟ اس کے اندر جو شیرہ ہے نا, دونوں طرف سے اس کا منہ بند ہے, اس پائپ کے اندر شیرہ گھسیڑا کیسے ہے تو نے؟ تو اس انگریز نے پوچھا کہ یار ایک آدمی گڑھا کھود رہا ہے, گھنٹے بعد آ کے دوسرا اس کو بند کر دیتا ہے, یہ ماجرا کیا ہے؟ اس بندے نے بتایا کہ گورنمنٹ نے درخت لگانے کا ایک پروجیکٹ دیا ہے, اس میں اس کے ذمہ کام ہے گڑھا کھودے گا, ایک آدمی کے ذمہ کام ہے اس میں پودا رکھے گا, تیسرے کے ذمہ ہے وہ مٹی ڈالے گا. تو دوسرا والا چھٹی پہ گیا ہوا ہے, یہ دونوں اپنا کام کر رہے ہیں. جس کے ذمہ گڑھا کھودنا ہے وہ گڑھا کھودتا ہے, دوسرا ٹائم پہ آ کے مٹی ڈال کے چلا جاتا ہے. جس نے درخت لگانا تھا وہ کہاں ہے؟ وہ چھٹی پہ. سمجھ رہے ہیں, یہ ہوتے ہیں گورنمنٹ کے کام. الحمدللہ سندھ گورنمنٹ کے اس سے بھی زیادہ اچھے کام ہوتے ہیں. اس میں یہ ہوتا ہے, سب کی بات نہیں کر رہا, اچھے لوگ بھی ہیں پیپلز پارٹی میں, وہ بیٹھے ہوئے بھی ہیں سامنے پیپلز, زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک سیٹ ہے, اس میں ایک سے زیادہ آدمی کے بیٹھنے کی جگہ ہی نہیں ہے, لیکن اس سیٹ کے لیے بندے 25 رکھے ہوئے ہیں. ایسا بھی ہوتا ہے 5 دن کے لیے ٹرانسفر ہوتا ہے. 5 دن کے لیے ایک بندے کو کسی سیٹ پہ بٹھا دیا, 5 دن بعد ٹرانسفر. بھائی 5 دن کے لیے کیوں بٹھایا تھا؟ وہ 5 دن میں اس نے اتنا چھاپ لیا ہے, کیونکہ اس کو جتنے پیسے اس نے دیے تھے نا متعلقہ افسر کو, اس میں 5 دن کی سیٹ ہی ملے گی آپ کو. 5 دن میں اب آپ جتنا نوٹ چھاپ سکتے ہو چھاپ. انشاءاللہ پاکستان بہت جلد ترقی کرے گا, آپ دیکھیں گے انشاءاللہ. تو یہ اگر حالات رہے, یعنی گورنمنٹ کا آفیسر سیٹ خریدتا ہے کہ مجھے میرا وہاں ٹرانسفر کرا دو, چونکہ وہاں نوٹ زیادہ بنا سکتا ہوں. بھائی تمہیں 1 مہینہ میں تو تم اربوں روپے بنا لو گے, سر
5 دن کے لیے دے دو، اس کے اتنے پیسے لے لو. یہ سیٹ اپ ماشاءاللہ چل رہا ہے الحمدللہ. اور بلوچستان اور سندھ میں ہمیں لوگوں نے تصویریں بھیجی ہیں. پرنسپل بھی ہے جو بھاری تنخواہ لے رہا ہے، اسکولوں میں ہیڈ ماسٹر ہے جو بھاری تنخواہ لے رہا ہے، ٹیچرز تنخواہ لے رہے ہیں، اسکول کی مینٹیننس کا الاؤنس مل رہا ہے. سب چیزیں ہیں سوائے اسکول کے، سوائے اسکول کے. اسکول نہیں ہے لیکن الحمدللہ میں جب تھر گیا تھا، ابھی وہ ویڈیو اپلوڈ کروں گا انشاءاللہ، میں نے وہاں گورنمنٹ کے اسکولوں کی ویڈیو بنائی ہے کہ گورنمنٹ کے جو امپلائیز ہیں ان اسکولوں میں وہ کتنی بھاری بھرکم تنخواہ لے رہے ہیں، لیکن اسکول مارکیٹ سے شارٹ ہے. اور ایک جو ہیولا سا بنا ہوا ہے وہ میں دکھایا اس میں کہ یہ اٹ از کالڈ اسکول. تو 2-3 گدھے گھوم رہے تھے، ہم نے کہا انہی کو کرسی پہ لا کے بٹھا دو، کچھ تو ماحول بنے نا اسکول کا. خیر یہ تو قصے چلتے رہتے ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ شیطان کا طریقہ واردات کیا ہوتا ہے. قرآن کہتا ہے وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان آپ کے عمل کو آپ کی نظر میں مزین کر دیتا ہے. ہمارا ضمیر ہمیں کہتا ہے کہ یہ اچھا ہے یہ کر لو، یہ برا ہے یہ مت کرو. انسان بیسیکلی فطری طور پر اچھا پیدا ہوا ہے. حدیث میں آتا ہے کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ نیچر پہ پیدا ہوتا ہے، فطرت پہ، اسلام پہ، اچھائی کے جذبے کے ساتھ پیدا ہوتا ہے. فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ، اس کے باپ دادا اسے خراب کر دیتے ہیں، ماحول خراب کر دیتا ہے. تو اللہ نے بائی نیچر ہمیں اچھا بنایا ہے، کیونکہ ہم آدم علیہ السلام کی اولاد میں، اور آدم پیغمبر تھے، اور پیغمبروں کو گناہوں سے نفرت ہوتی ہے. اگر غلطی ہو جائے تو جب تک وہ منا نہیں لیتے اس وقت تک ان کو سکون نہیں ملتا. تو شیطان کیا کر رہا ہے، اس برے عمل کو جس کی طرف آپ کا ضمیر ملامت کر رہا ہے یہ مت کرو، شیطان اس پہ لیبل لگا دے گا اس میں کوئی برائی بولو نہیں ہے. آپ نے آج کل ایک نعرہ سنا ہوگا جو ہمارے بہت سے لبرل لوگوں کا نعرہ ہے، وہ اپنی برائی نہ لوگوں کے سامنے بیان کر دیتے ہیں. صاحب یورپ سے آئے، مجھے کہنے لگے کہ یہاں پاکستانیوں میں منافقت بہت ہے، گوروں میں منافقت نہیں ہے. کیسے بھائی؟ کہہ رہے ہیں یار وہ جیسے اندر سے ہیں ویسے باہر سے. وہ اگر زنا کرتے ہیں تو بتاتے ہیں بھائی ہم زنا کرتے ہیں، وہ اگر شراب پیتے ہیں تو بتاتے ہیں ہم روزانہ اتنے پیک، بولو نا اتنے پیک ہیں ہمارے ڈیلی کے ہیں. وہ اگر ہومو سیکشولیٹی کی طرف کسی کی رغبت ہے تو بتاتا ہے بھائی مجھے فیمیل کی طرف رغبت ہی نہیں ہے، میں تو میل کا عادی ہوں. تو اس سے وہ یہ سمجھانا چاہ رہے تھے کہ ان میں منافقت بولو نا نہیں ہے، وہ جو ہیں جیسے ہیں نظر آتے ہیں. میں نے کہا اس کو منافقت نہیں، اس کو بے غیرتی کہا جاتا ہے. اٹ از کالڈ بے غیرتی، کہ آپ برائی پہ اتنا ڈٹ گئے ہو کہ آپ کو شرم بھی نہیں آ رہی یہ بتاتے ہوئے کہ میں یہ گند کرتا ہوں. دیکھو شیطان کیسے برے عمل کو مزین کر دیتا ہے. ہونا تو یہ چاہیے آپ میں کوئی گندگی ہے تو پھیلاؤ تو نہیں نا اس کو، توبہ کرو اللہ کے سامنے، اللہ میں غلط ہوں معاف کر دے، چھپاؤ اس کو. اسلام اس کو دنیا کے سامنے بیان کرنے کی اجازت نہیں دیتا، کیونکہ برائی کو بیان کرنے سے برائی پھیلتی ہے. شرم آنی چاہیے آپ کو. اگر آپ کو لڑکوں کا معاذ اللہ شوق ہے، آپ چرس پیتے ہو، آپ شراب پیتے ہو، اچھا کام ہے دنیا کو بتا رہے ہو. اگر آپ میں منافقت نہیں ہے تو آپ جو مخلوق کے حقوق میں حق تلفی کرتے ہو وہ بھی برائی ہے، وہ بھی دنیا کو بتاؤ. پھر صرف شراب اور زنا کا کیوں بتا رہے ہو؟ آپ بولو میں نے اس دن فلاں سے معاملہ کیا تھا، پیسے پی گیا تھا میں اس کے، میں منافق نہیں ہوں، میں پیتا ہوں تو بتاتا ہوں. یہ کام نہیں، کوئی گورا بھی نہیں کرے گا یہ کام، اس لیے کہ آپ کی مارکیٹ ویلیو ختم، لوگ آپ سے معاملات چھوڑ دیں گے. بڑی بڑی کمپنیاں اپنے عیب چھپاتی ہیں جو لوگوں سے ڈیلنگ ہو رہی ہے ان کی. کسی کمپنی میں کوئی، جیسے ایک کمپنی میں لال بیگ نکل آیا تھا دوائی سے، ایسا ہوتا رہتا ہے. ایک جوس کی کمپنی سے چھپکلی دریافت ہوئی تھی، میں نام نہیں لوں گا جوسوں کی کمپنیوں کے، کس سے ہوا تھا، ایک نئی ٹینشن کھڑی ہو جائے گی. ہمیں یاد ہے ہمارے بچپن میں ایک جوس کی کمپنی تھی، تو کوئی بندہ وزٹ کے لیے گیا تو وہاں لال بیگ تھی یا چھپکلی اس ٹائپ کی، کوئی بہرحال دونوں ہی کوئی کھانے کی چیز نہیں ہے. وہ چھپکلی دریافت ہو گئی اس میں سے مری ہوئی، یا تو مار کے ڈالی تھی یا چھپکلی جوس پینے گئی ہوگی، گیٹ کیپر نے روکا نہیں ہوگا اس کو، چوکیدار نے. تو یہ آئے دن ہوتا رہتا ہے. اب آپ بتاؤ کمپنیاں فوراً، چاہے وہ گوروں کی کمپنی ہو، چاہے وہ جاپانیوں کی ہو، چاہے وہ امریکیوں کی ہو، فوراً ایکشن لیں گے کہ نہیں لیں گے؟ ایکشن دو طرح کے، ایک تو اس کا بھی ایکشن کہ آئندہ یہ نہ ہو، دوسرا یہ خبر پبلک میں وائرل نہ ہو. ان کو پتا ہے سارا بزنس بیٹھ جائے گا بھائی، دھمکیاں دینے پہ آ جائیں گے کہ یہ ویڈیو کس نے، لال بیگ کی ویڈیو کس نے بنا کے ڈالی ہے، پیسے دینا شروع کریں، یار 1 کروڑ لے لو اس ویڈیو کو وائرل ہونے سے روک دو. یہ بھی تو منافقت ہے. اگر آپ منافق نہیں ہیں تو آپ کہیں لال بیگ نکلا ہے تو نکلنے دو، ہم جیسے اندر سے ویسے باہر سے. بلکہ وہ پرانی تحقیق کہ ایک دفعہ آپ لال بیگ کی بات کر رہے ہو، ایک دفعہ چوہا نکلا تھا یہاں سے. ہم منافق نہیں ہیں، جیسے ہم اندر سے ویسے ہی باہر سے.
آپ کہیں گے یہ کیا کیا نکل رہا ہے؟ میرے بھائی بازار کی چیزیں کھاؤ بھی اور پیو بھی، اور صحت کا بیڑا غرق کرو. ہمیں نہیں پتا کیا کیا ہو رہا ہے پاکستان. دیسی چیزیں دیکھو، ہمارے تو وہ بیٹھے ہوئے ہیں محمود بھائی، انہوں نے ہمیں ہرن بھی کھلا دیا، لائسنس ہے ان کے پاس، اور پتہ نہیں کیا کیا. ایک دن ان کے گھر میں یہ دعوت تھی. ہم جب مولوی بنے نا مدرسے میں، تو ہمیں سب سے بڑا تانا یہ دیا جاتا تھا، کھاؤ گے کہاں سے. سب سے بڑا تانا کیا تھا؟ بھائی ہمارے سرٹیفکیٹ کی تو دنیا میں کوئی ویلیو نہیں ہے، نہ کوئی جاب ملتی ہے اس پہ، نہ کوئی بزنس ہو سکتا ہے اس پہ، کچھ بھی نہیں ہو سکتا. یہ مولوی سرٹیفکیٹ ہے، یہ کیا ہے؟ فلاں ادارے سے مولوی بنا ہے. تو لوگ تانا دیتے تھے، دو تانے. ایک شادیوں کا تانا، وہ تو میں کئی دفعہ رپورٹ پیش کر چکا ہوں. ایک تانا کھاؤ گے کہاں سے. تو میں جب ان کے گھر گیا نا، انہوں نے میری دعوت کی، تو دعوت میں بٹیر، خرگوش، ہرن، تیتر اور پتہ نہیں کون کون سے جانور. تو مجھے وہ یاد آ رہا تھا پرانا دور کہ ہمیں تانا ملتا تھا کہ کھاؤ گے کہاں سے. ان کی دعوت میں ہم نے کہا کھائیں کیسے؟ کیا کھائیں اور کیا چھوڑیں. اچھا، لوگ مولویوں کو ایک طرف یہ تانا دیتے ہیں کہ کھانے کو کہاں سے ملے گا، دوسری طرف کہتے ہیں کھاتے بہت ہیں. تضاد یہ ہے یا نہیں ہے؟ کھاتے بہت ہیں اور نہیں کھاؤ تو ناراض بھی ہوتے ہیں. گن پوائنٹ پہ اللہ کھلا رہا ہے مولویوں کو، تیرا باپ بھی کھائے گا. بھائی پیٹ خراب ہے، نہیں کھایا جا رہا. بس ہرن کی پوری چانپیں ہم نے ختم کر دی ہیں، بٹیر کی ہم میں طاقت نہیں ہے، تیرا باپ بھی کھائے گا. ایسے اسٹائل ہوتا ہے لوگوں. یہ ہم نے آپ کے لیے بنایا ہے. تو اپنے بچوں کو مولوی بناؤ، کھانے کے لیے نہیں، دین کی خدمت کے لیے. خدمت کریں گے، رزق خود آئے گا انشاءاللہ. کسی حافظ کو آپ نے کبھی خودکشی کرتے دیکھا بے روزگاری کی وجہ سے؟ قاری صاحب کو، حافظ کو، یا کسی مولوی کو؟ نہیں بھی نہیں. حالانکہ مولویوں کی تنخواہیں بیچاروں کی کتنی تھوڑی تھوڑی ہوتی، پھر بھی میں نے مولوی سارے خوش ہی دیکھے ہیں، سارے خوش دیکھے ہیں. اس لیے کہ چاہے کیسے بھی گڑبڑ ہو، لیکن ایک چیز انسان کو موٹیویٹ کرتی ہے، اصل کیا ہے؟ آخرت. اتنا سکون دیتی ہے انسان کو یہ چیز کہ انسان خودکشی کی طرف نہیں جاتا. تو میں وہ عرض کر رہا تھا، دیکھو شیطان کیا کر رہا ہے؟ عمل کو مزین. اب گورے گرل فرینڈ رکھتے ہیں، بتاتے ہیں، کیونکہ یہ بیماری اتنی عام ہو گئی ہے کہ اب انہوں نے کہا یار اس برائی کو برائی سمجھنا چھوڑ دو، چھوڑ دو اس کو برائی سمجھنا. یہ کامن ہو چکی ہے، اب اعتراف کرو. کب تک چھپائے گا آدمی شراب اور یہ سب برائیاں؟ تو بعض دفعہ شیطان کیا کہتا ہے، حدیث میں آتا ہے ایک شخص رات کو چھپ کے برائی کرتا ہے، اللہ نے اس پہ پردہ ڈالا ہوا تھا، اس انتظار میں تھا کہ یہ توبہ کرے گا تو میں معاف کروں گا، آئندہ کے لیے ارادہ کرے نہیں کروں گا. لیکن وہ صبح اٹھ کے اپنا گناہ لوگوں سے بیان کر دیتا ہے. بخاری کی حدیث، کل امتی معافن الا المجاہرین، میری ساری امت قابل معافی ہے، لیکن جہار کا مطلب جو اپنے گناہ کو خود ایکسپوز کر رہے ہیں، خود فخر سے بتا رہے ہیں، یہ قابل معافی نہیں ہے. اس لیے کہ اس کو تو ندامت ہی نہیں ہے. جس کو ندامت ہوتی ہے وہ تو چھپاتا ہے، اس کو پتہ ہے میری عزت ختم ہو جائے گی. لیکن آپ اس میں عزت محسوس کر رہے ہو، جرم بھی کیا اور اس جرم میں عزت محسوس کر رہے ہو، تبھی تو لوگوں کو بتا رہے ہو. آپ جس چیز میں انسان کو شرم آتی ہے وہ بتاتا ہے لوگوں کو، کھلے عام بتا رہے ہو. آج نوجوانوں میں یہ بہت ہو گیا ہے، لڑکیوں سے دوستیاں، زنا بتا رہے ہوتے ہیں اپنے دوستوں کو بیٹھ کے، شو مار رہے ہوتے ہیں. بھائی آپ ہڈا کس سے کر رہے ہو؟ خدا سے آپ جنگ لڑ رہے ہو. آپ کو نہیں پتا کہ اس نے آپ کو پیدا کیا اور اس نے آپ پر اس عمل کو حرام کر دیا. اسے کتنا غصہ آئے گا کہ تو ایک تو کر بھی رہا ہے اور فخر سے لوگوں کو بتا بھی رہا ہے، اور اس سے پھر لیبل کیا لگا رہا ہے؟ میں منافق نہیں ہوں، جیسا میں اندر سے ہوں ویسا باہر سے. تو یہ برائی پہ شیطان نے کیا لیبل لگا دیا؟ بولو. اچھا، یہ صبح شام بہت اس کی اتنی مثالیں ہیں نا کہ اگر میں وہ مثالیں دیتا رہوں تو کئی ہفتوں اسی پر بیان ہوگا. میں مثالیں اس لیے دیتا ہوں کہ ہم میں سے اگر کوئی یہ جرم کر رہا ہے تو اسے اندازہ ہو جائے کہ بھئی یہ برائی ہے جس پہ شیطان نے اچھائی کا لیبل لگا دیا ہے. غیبتیں آج کل اسی نیت سے ہوتی ہیں. بعض صورتوں میں غیبت جائز ہے، آپ کسی کی برائی کسی کے سامنے کرتے ہیں تاکہ اگلا اس سے ہوشیار رہے. برائی بھی وہ والی کرتے ہیں جس سے اس کو نقصان ہو سکتا تھا، یہ نہیں کہ سارا ہی کچا چٹا کھول کے رکھ دیا اس کا. مثال کے طور پر ایک آدمی لین دین میں 2 نمبر ہے. لین دین میں کیا ہے؟ 2 نمبر. آپ نے دیکھا وہ کسی سے لین دین کر رہا ہے، آپ کو پتا ہے کہ یہ اس کو نقصان پہنچائے گا، تو آپ نے اس دوسرے آدمی کو جا کے بتا دیا بھائی اس سے ہوشیار رہنا، یہ بہت سے محلے والوں کے پیسے کھا کے بیٹھا ہوا ہے. تو یہ غیبت جائز ہے کیونکہ آپ اس میں کسی کو نقصان سے بچا رہے ہیں، یہاں تک ٹھیک ہے. لیکن شیطان کیا کرتا ہے؟ ہر برائی، ہر غیبت پہ لیبل کیا لگا دے گا؟ اچھائی کا، کہ یار یہ تو میں ضرورت کی وجہ سے کر رہا ہوں، یار یہ تو اصل میں ایکچولی مسئلہ یہ تھا. وہ آپ کی اپنی ٹھڑک ہوتی ہے، اپنا بغض ہے، دوسرے کو ذلیل کرنا ہے. لیبل شیطان نے کیا لگا دیا؟ معاشرے کی ضرورت، سوسائٹی کی ضرورت. وہ اپنی ٹھڑک پوری کر رہا ہے آدمی. بھائی اگر ایک آدمی لین دین میں صحیح نہیں تو اتنا بتا دو لین دین میں صحیح نہیں، پورا ہی کچا چھٹا کھول کے رکھ دیتے ہیں. ہر چیز
میں سمجھتا ہوں اس زمانے میں سب سے مشکل کوئی گناہ ہے نا جس سے بچا جائے، جس سے بچنا سب سے مشکل ہے، وہ شاید غیبت ہے۔ 4 آدمیوں کا نوالا حلق میں اس وقت تک اترتا نہیں ہے جب تک 5ویں کی برائی بولو نہ ہو۔ گھروں میں خواتین کہتی ہیں اگر ہم غیبت ہی نہ کریں تو پھر کیا کریں؟ سارا دن ہم بھئی باتیں کرنے کے لیے یہی ہوتا ہے، فلانی نے یہ کر دیا، ڈمکانی نے یہ کر دیا، تیری ماں یہ کر دی، تیرا ماموں ایسا ہے، تیرا چاچا ایسا ہے، تیرا بھائی آپ سارا دن غیبتیں کر کے ٹائم پاس کر رہے ہو تو اچھائیاں کر کے بھی تو ٹائم پاس ہو سکتا ہے نا۔ فلاں کے بارے میں اگر کچھ برائی ہے تو کچھ اچھائی بھی ہوگی، وہ اچھائی کر کے ٹائم پاس کر لو۔ دنیا میں کیا اچھے لوگ مارکیٹ سے شارٹ ہو گئے؟ بولو نا کیا ہو گیا؟ اور اس زمانے میں یہ بات کرنا کہ غیبت کے بغیر ٹائم نہیں گزرتا تو یہ تو ویسے ہی فضول ہے۔ اس زمانے میں تو اتنے کرنے کے کام ہیں کہ آپ وہ کریں گے تو آپ کے پاس ٹائم بچے گا ہی نہیں۔ بار بار اس لیے تو کہتا ہوں گھر میں مرغیاں پال لو، ان کے انڈے چیک کیا کرو روزانہ، کوئی انڈا کوا تو نہیں کھا گیا۔ اس سے کم از کم غیبت سے تو بچے رہو گے نا، غیبت سے تو بچے رہو گے۔ کچھ کرنے کے دیکھو، خوب سمجھ لو، انسان جو کہتا ہے نا کہ میں فارغ ہوں، فارغ دنیا میں مردوں کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے۔ صرف مردے ہیں جو بڑے آرام سے تمیز سے جس کروٹ پہ لٹاؤ گے وہ بیچارہ کروٹ بھی چینج بولو نہیں کر سکتا، وہ کروٹ بھی چینج نہیں کر سکتا۔ جب تک مرا نہیں ہے انسان وہ فارغ نہیں ہے۔ اس لیے کہ آپ اگر جسم سے کچھ بھی نہیں کر رہے، آپ کا دماغ پھر بھی کر رہا ہے، وہ چلتا رہتا ہے۔ مجھے ایک بات بتاؤ، ایک آدمی بیٹھا ہوا پلاننگ کر رہا ہے کہ ڈالر کیسے کم کیا جائے، پیٹرول کو کیسے، یہ میں ایسی مثال دے رہا ہوں جو مارکیٹ میں ہے ہی نہیں، کیونکہ ہمارے حکمرانوں میں سے کوئی بھی میرا خیال ہے اس پہ غور نہیں کر رہا۔ کوئی اور مثال لے لیتے ہیں، آپ بیٹھے ہوئے پلاننگ کر رہے ہو، دماغ لڑایا ہوا ہے آپ نے، کچھ بھی پلاننگ کر رہے ہو، اپنے فیوچر کی پلاننگ کر رہے ہو، یار میں پیسے کیسے کماؤں، یار میری بائک ہے اور پیٹرول 200 تک پہنچ رہا ہے، میں کیا کروں، میں کیا سلنڈر لگوا لوں اس میں، شمسی توانائی سے چلاؤں یا بائک بیچ کے کباڑ والے کو دے دوں، کیا کروں؟ یہ لوگ سوچ رہے ہیں بہت سے۔ اب آپ بیٹھے بیٹھے سوچ رہے ہو، لوگ کیا سمجھیں گے؟ آپ کیا ہو؟ فارغ ہونا یہ سمجھیں گے، لیکن آپ فارغ بہت مصروف ہو گیا۔ اس دوران کسی کا فون آیا، اس کو سنا دو گے، یار میں اتنی امپورٹنٹ، چوتھی شادی کا سوچ رہے ہو، فرض کر لو، اب سمجھ میں آئے گا، ویسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ سوچ رہے ہو یار دوسری شادی کا سوچ رہے ہو، آپ بیٹھے یار کیسے کریں، مفتی صاحب کے اتنے بیانات سن لیے لیکن ہمت نہیں ہو رہی یار، گھر میں جب بات کرو ایک عذاب کھڑا ہو جاتا ہے، بچے باغی ہو جاتے، انتہائی امپورٹنٹ میٹر پہ آپ سوچ رہے تھے، اچانک کوئی آ گیا، اور وسیم بھائی السلام، آپ کو غصہ آئے گا نا، ابے میں مصروف آدمی ہوں یار، ابھی میں نتیجے تک پہنچنے ہی والا تھا اور تو نے سارا میرا پلان برباد کر دیا۔ یا ہو گئی، آپ نبھانا کیسے اس پہ غور کر رہے ہو، پڈے ہو رہے ہیں، گھر سے بھاگے ہوئے ہو، موسٹ وانٹڈ بنے ہوئے ہو، سسرال تھانے گیا ہوا ہے، کیس کر رہے کورٹ میں، آپ بیٹھے ہوئے ہو، لوگ سمجھیں گے فارغ ہو، لیکن آپ فارغ نہیں ہوگے، کیونکہ دماغ آپ کا، بلکہ آپ مصروف ترین آدمی ہوں گے اس وقت، انتہائی مصروف۔ تو خوب سمجھ لیں انسان کبھی بھی فارغ نہیں ہوتا، جو سوچ رہا ہے نا وہ فارغ نہیں ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کام کی چیز نہیں سوچتے تو بیکار چیزیں آپ کا دماغ سوچنا شروع کر دیتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں فارغ آدمی ہے۔ حقیقت میں وہ فارغ نہیں ہوتا، بیکار باتوں میں اپنے دماغ کو کھپا رہا ہوتا ہے۔ صبح اٹھے کوئی کام دھندہ ہی نہیں ہے آپ کے پاس تو سوچنا شروع کرتا ہے چائے پیوں یا گٹکا کھاؤں یا سگریٹ پیوں، یہ سوچتا ہے، پھر گٹکے کی دکان پہ جا کے بیٹھ جائے گا، پھر وہاں سوچتا رہے گا یار گٹکا بھی کھا لیا، اب کیا کروں، چل یار فلاں کی غیبت شروع کر دے، ابے وہ ایسا ہے، ابے وہ یوں ہے، ابے وہ فلانا ہے۔ پھر کہیں اٹھ کے آئے، پھر آپ نے اسنوکر کلب چلے گئے، وہاں ڈبو کھیل رہے ہیں، اسنوکر کھیل رہے ہیں، تو یہ سارا دن حتیٰ کہ آپ تھک ہار کے لیٹ گئے، لیٹنے کے بعد بھی کیا ہوتا ہے، سوچتا رہے گا۔ اس سے پتہ چلتا ہے بھائی جس کو ہم فارغ کہتے ہیں نا وہ بھی حقیقت میں فارغ نہیں ہے، بلکہ انسانوں کی 2 قسمیں ہیں، ایک وہ جو اپنی زندگی کو مفید کاموں میں کھپا دیتے ہیں، جو نہیں کھپاتے وہ خود بخود غیر مفید کاموں میں کھپنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر ہمارے پاس فارغ ہونے کا آپشن ہوتا نا تو ہم کہتے نہ اچھا کرو نہ برا کرو، فارغ زندگی گزارو، آپ چلو یہ بھی برائی سے تو بچ جاؤ گے نا، لیکن ہمارے پاس یہ آپشن نہیں ہے، اچھا نہیں کرو گے تو خود بخود برا ہونا شروع ہو جائے گا، خود بخود آٹومیٹکلی برا ہونا شروع ہو جائے گا۔ ہم سے اکثر نوجوان پوچھتے ہیں یہ برائی نہیں چھوٹتی، یہ برائی نہیں چھوٹتی، یہ برائی نہیں چھوڑتی، ہم کہتے ہیں تمہارے پاس برائی کا ٹائم کیوں ہے؟ آپ اگر بیٹھے بیٹھے بولو گے میں یہ برائی چھوڑ دوں، میں یہ برائی چھوڑ دوں، میں یہ برائی چھوڑ دوں، نہیں چھوٹے گی کبھی بھی۔ آپ اپنے آپ کو مصروف کر لو اچھے کام میں، بھائی جب اچھے کام میں مشغول ہو جاؤ گے تو آٹومیٹکلی وہ چھوٹ جائے گی آپ سے۔ آپ اپنے آپ کو پازیٹیو ایکٹیویٹیز میں مصروف ہی نہیں کر رہے، پھر یہ تمنائیں رکھنا کہ میں برائی سے بچ جاؤں، میرا دماغ ہمیشہ پازیٹیو سوچے، میں غیبت سے بچ جاؤں، یہ بیکار قسم کی باتیں ہیں، اس پر عمل نہیں ہو سکتا۔ کسی نے کتنا خوبصورت جملہ کہا ہے، جس کی اپنی کوئی پلاننگ نہیں ہوتی وہ کسی دوسرے کی پلاننگ کا حصہ بن جاتا ہے۔ دیکھو گٹکا کمپنی کی ایک پلاننگ ہے،
तंबाकू कंपनी, गुटखा कंपनी, चरस, हीरोइन, ये जितना बिजनेस करते हैं इनकी एक पहले से प्लानिंग है कि हमने सबको चरसी बना के पैसा कमाना है या नहीं? सबको गुटके पे लगा के हमने क्या करना है? पैसा कमाना है। अब आप बगैर प्लानिंग के सोए, बगैर प्लानिंग के टाइम गुजार रहे हो, तो जाके सीधा गुटखा खाओगे कि नहीं खाओगे? तो इसका मतलब अब ये आप किसी और की प्लानिंग का हिस्सा बन गए कि नहीं बन गए? गुटखा खा के अपनी सेहत बर्बाद कर रहे हो, और इस सेहत बर्बाद करने के पैसे गुटके वाले को देके उसकी प्लानिंग को कामयाब बना रहे हो आप। तो आपसे बड़ा बेवकूफ फिर दुनिया में कोई होगा? बहुत मुश्किल। गुटखा नहीं खा के आए ना, मुझे लग रहा है अभी जुम्मे से पहले मुंह साफ करके आए। गुटखा खाया हुआ होता है, बात फौरन समझ में आ जाती है। जो गुटके के आदी हैं उनको गुटखा मुंह में रखे बगैर बात समझ में नहीं आती है। गुटके वालों से हम कहते हैं छोड़ दो इसको, सिगरेट वालों से हम कहते हैं छोड़ दो इसको, पान वालों से हम कहते हैं छोड़ दो, चर्च वालों से कहते हैं छोड़ दो। वो कहते हैं हम छोड़ते हैं तो डिप्रेशन में जाते हैं। ये वही है, शैतान ने बुरे अमल को क्या कर दिया? मुज़य्यन। भाई छोड़ने से डिप्रेशन में इसलिए जाते हो कि छोड़ते नहीं हो, फिर खा लेते हो, और खाने की आदत तुमने खुद डाली है। अगर खाते ही नहीं तो ना डिप्रेशन में जाते और ना इसके खाने की जरूरत पेश आती। अब तो जितना खाओगे ये डिप्रेशन उतना ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि निकोटीन या कैफीन या जितने भी नशे की चीजें हैं इनमें आप जब चंद दिनों तक खाते हैं तो आप उसके आदी हो जाते हैं, फिर वो असर करना छोड़, फिर एक पुड़िया के बजाय आपको कितनी खानी है? 2 पुड़िया खानी पड़ेंगी आपको। 2 से फिर 4 पे आओगे, फिर सेट ही पुड़िया पे हो जाओगे आप। पराठे पे आप बयान कर लो, आपकी समझ में नहीं आएगा। आप बिरयानी के फजाइल बयान करो, आपकी समझ में नहीं। आप दुम्बे की चर्बी के फजाइल बयान करो, नहीं आएगा। आप गुटके पे बात करोगे और आपकी दिल की धड़कनें तेज हो जाएंगी। तो ये जो गलत चीज पे सेट किया है आपको, ये तो आपने खुद किया है अपने आप को। अब इसका इलाज ये है कि जैसे बुराई करने से बुराई की आदत पड़ती है, छोड़ने से छोड़ने की आदत पड़ जाती है। जो काम करके बुराई का अपने आप को आदी बनाया है उसका रिवर्स कर लो तो आदत खत्म हो जाएगी। लेकिन इतनी सी बात भी शैतान समझाने नहीं देता। वो कहते नहीं, ये बात फजूल किस्म की बात है। जो काम कर करके उस काम के करने के आदी हो गए हो, छोड़ के उस काम के छूटने के आदी हो जाओगे आप। समझ में नहीं आ रही मेरा ख्याल है बात। ये जो हमारे यहाँ बाज नफ्सियाती डॉक्टर, सबकी बात नहीं कर रहा, वो कहते हैं गुस्सा जब आए तो जारी कर दो, ठंडे हो जाओगे, वरना गुस्सा बर्दाश्त करने से सेहत को नुकसान होता है। ये बिल्कुल गलत है, इस्लाम की तालीमात के बिल्कुल खिलाफ। वो डॉक्टर आपकी वक्ती कैफियत को देख रहा है कि गुस्सा जारी करने से आदमी रिलैक्स हो जाता है। गुस्सा आ रहा था ना, बहुत बर्दाश्त, शरीयत क्या कहती है, पी लो इस बूंद को। लेकिन उस वक्त मेडिकली थोड़ा सा नुकसान होगा पीने से, क्योंकि आपने अपने आसाब पे बोझ डाला। मेडिकली उस वक्त उस गुस्से को निकाल दोगे, ठंडे हो जाओगे। जैसे घर आए, देखा खाना नहीं मिल रहा तो लाते मारना शुरू की, कुर्सी उठा के बड़ा वहां फेंकी, गिलास उठा के जैसे तोड़ते हैं लोग। एक केस आया मेरे पास, एक आदमी की बीवी ने कहा ये घर में इसने तोड़ फोड़ बहुत कर दी है, गुस्सा जब भी आता है चीजें तोड़ता है। मैंने कहा क्यों तोड़ता है? कह रहा बीवी पे को कभी नहीं मारा मैंने, बीवी को मैंने कभी नहीं मारा, चीजों पे निकालता हूँ गुस्सा। कह रहे तो अपना नुकसान करो ना, तो चीजें खरीद के ले आता हूँ दोबारा मैं। तो मैंने उस खातून से कहा इतना अच्छे मियाँ आजकल मार्केट से शार्ट है, आजकल के हिसाब से बर्दाश्त करो, इस पे गुजारा करो। जितना भी गुस्सा आ रहा है बाल्टियों पे निकाल रहा है, गिलासों पे निकाल रहा है, इतना कंट्रोल है इसको। और फिर गिलास भी जहेज के नहीं, वो कह रहे मेरे अपने गिलास है, जहेज के तोड़ूं तो फिर बात होगी ना। तो मेडिकली क्या होता है, जब आपने गुस्सा निकाला, चीजें तोड़ दी फोड़ दी, आप थोड़ी देर में रिलैक्स भी होते हो, थोड़ी निदामत भी होती है, यार ज्यादा हो गई, सॉरी भी करोगे वगैरह वगैरह ना। ये वक्ती फायदा है गुस्सा जारी करने का। इसका नुकसान पता है क्या होगा? फिर दोबारा गुस्सा आएगा, फिर कुछ तोड़ोगे, फिर तीसरी बार गुस्सा आएगा, एक दिन आएगा बीवी का मुंह तोड़ दोगे। आप बोला बस चीजें बहुत टूट गई हैं, अब तू क्यों जुड़ी हुई है? अब तक है तू क्यों जुड़ी हुई है? इस घर में हर चीज टूटी है तो तू क्यों जुड़ी हुई है? तो उसको ना अपने आप को रिलैक्स करने के लिए बार बार गुस्सा जारी करना पड़ेगा, आदी हो जाएगा। लेकिन जिसने गुस्से के कड़वे घूंट को पी लिया, वक्ती नुकसान भी होगा, हो सकता है ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो जाए, हो सकता है नींद उड़ जाए, हो सकता है कुछ भी, ये वक्ती नुकसान है। आहिस्ता आहिस्ता गुस्सा बर्दाश्त करने की ताकत बढ़ेगी, और फिर इंसान की आदत है जो कुव्वत इस्तेमाल नहीं होती वो कुव्वत कमजोर पड़ना शुरू हो जाती। गुस्से की कुव्वत इस्तेमाल नहीं हो रही तो गुस्सा आहिस्ता आहिस्ता शॉर्ट होना शुरू हो जाएगा, गुस्सा मार्केट से शॉर्ट हो जाएगा, गुस्सा आना ही बंद हो जाएगा, फिर ये रिलैक्स होगा, फिर ये इसका बीपी हाई बोलो नहीं होगा। आज क्या हो रहा है कि जो जरा सा मसला वो बर्दाश्त नहीं सिखाते, बर्दाश्त नहीं करते, कभी उधर मार रहा है, कभी गालियां दे रहा है, कभी ये कर रहा है, कभी वो कर रहा है, कभी तलाकें निकाल रहा है, कभी किसी को पकड़ के कूट दिया, कभी किसी को पकड़ के कूट दिया। तो ये इंसान के जंगली होने की दलील है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब गुस्सा आता, हदीस में आता आपका चेहरा मुबारक गुस्से से सुर्ख हो जाता, बस इससे ज्यादा नहीं। सहाबा समझ जाते कि आप बहुत शदीद गुस्से की आलम में हैं।
ایسے غصے کی کیفیت ہوتی کہ جیسے انار کا رس آپ کے چہرے مبارک پہ ڈال دیا گیا، ایسا سرخ ہو جاتا. لیکن برداشت کتنی تھی. کسی نے ہمارے نبی کو تانا دیا کہ اس دفعہ مال غنیمت میں پراپر عدل نہیں ہوا ہے. ہمارے نبی نے ان لوگوں کو حصہ دیا زیادہ جو نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، ان کی تالیف قلب کے لیے، ان کا دل جوڑنے کے لیے. تو بعض لوگوں نے کہا کہ اس دفعہ پورے طریقے سے عدل نہیں ہوا، اور وہ بعض اپنے ہی تھے. غصہ آنا ایک فطری تھا نا. آپ نے فرمایا آپ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، اور فرمایا اگر نبی عدل نہ کرے تو پھر کون عدل کرے گا. نئے نئے لوگ مسلمان ہوئے تھے نا، تو ایمان، بعض لوگ جو بعد میں مسلمان ہوئے ہیں تو قرآن کہتا ہے ان کے دل میں ایمان پوری طرح راسخ نہیں ہوا تھا. تو ایسے نوجوان بعض کی طرف سے یہ اشکال آیا تو یہ نبی تک بات پہنچی، تو آپ کتنے غضبناک ہوئے کہ مجھے نبی بھی مانتے ہو اور یہ اشکال کیسے کیا تم نے. بس اتنا جملہ آپ کی زبان سے نکلا ہے کہ اگر نبی عدل نہیں کریں گے تو کون عدل کرے گا، اور غصے میں آپ کا چہرہ انور سرخ ہو گیا. ہم ہوتے ہم کیا کرتے جو گھر میں کر رہے ہیں، غصہ آیا اٹھا اٹھا کے پٹخنا شروع کر دیے. گالیاں ایسی ماشاءاللہ ہول سیل کے حساب سے چل رہی ہیں، اتنی گالیاں اور ایسی ایسی فحش گالیاں کہ معین اختر کے ماموں نے بھی وہ گالیاں نہیں سنی ہوں گی. تو یہاں بھی کیا کرتا ہے شیطان، آپ کے اس غصے کے عمل کو کیا کر دیتا ہے، مزین. تو ہوتا ہے انسان سے غلطی ہوتی ہے تو غلطی پہ توبہ کرے نا، استغفار کرے، معذرت کر لے. علماء نے غصے کا ایک علاج یہ بتایا ہے کہ جن لوگوں کو غصہ زیادہ آتا ہے نا، وہ معذرت کرنا سیکھ لیں. جب غصہ آ گیا اور آپ نے بڑے بڑے سنا دی تو بعد میں کیا کر لو، سوری کر لو. اس سے بھی غصے کی بیماری آہستہ آہستہ شارٹ، کیونکہ آپ کو پتا ہوگا بعد میں سوری میں نہیں کرنی ہے، بعد میں معذرت. ہمارے ایک دوست تھے کلاس فیلو پٹھان، گاؤں کے دیہات کے، ہمارے ساتھ پڑھتے تھے. انہوں نے ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب کو اصلاحی خط میں لکھ کے بتایا کہ مجھے اپنی بیوی پہ بلا وجہ غصہ آتا ہے، بعد میں احساس ہوتا ہے کہ یار یہ اتنا بنتا نہیں تھا. دیکھو جب آخرت کا خوف ہوتا ہے نا تو انسان ایک دوسرے کے حقوق خود پوچھ رہا ہوتا ہے کہ میری کیا ذمہ داری ہے. کب میں غصے میں پاگل ہو جاتا ہوں، پھر میں مارتا ہوں اس کو، ایسے کرتا ہوں، یوں کرتا ہوں. تو حضرت